الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ علم دین کورس چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر آج 21 ہے، جس میں قرآن کریم کی ایک آیت، حدیث، مسلم دعا، سیرت طیبہ کا حصہ اور عربی بول چال کا حصہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو۔ اس آیت میں 3 باتیں سمجھنے کی۔ پہلا حصہ اس کا ہے یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا اتقوا اللہ، تیسرا حصہ وقولوا قولا سدیدا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں، اپنے خاص بندوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اوورال گفتگو کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لیکن جہاں اپنے خاص بندوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ایمان والوں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات مان کر اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ایک خاص بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کا، یہ توجہ دلانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور بڑا ہی محبت بھرا جملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، کیا ایھا الذین آمنوا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس میں تقوی کا درس دیا جا رہا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر، تقوی، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ انسان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے ایمان میں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی بنیاد کی حیثیت سے موجود ہے، تو اس آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بنیں گے کیا فائدہ ہوگا جی؟ ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہی تو ہے۔ قرآن صحیح معنوں میں ہدایت کا راستہ کس کو دکھائے گا؟ متقین لوگوں کو۔ اور متقین ہی کے بارے میں کہا کہ جب انہیں ہدایت مل گئی، اولئک علی ہدن، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے احسان کیا کہ ان کو ہدایت دی، اور جب ہدایت مل گئی تو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب، جنہیں ہدایت مل گئی، کامیابی بھی انہی کے ہی مقدر میں ہے۔ اور پھر اسی تقوی کے بارے میں کہا گیا کہ ازلفت الجنت للمتقین، کہ جنت بنائی ہی متقین کے لیے گئی ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سورہ رحمان کا دوسرا رکوع بلکہ تیسرا رکوع ہے، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھاتا ہے، جس کے دل میں ڈر موجود ہے، تقوی موجود ہے، جنتان، اس کو 2 جنتیں اللہ عطا کریں گے۔ اور پھر انہی 2 جنتوں کے اوصاف کا تذکرہ سورۃ الرحمان کے تیسرے رکوع کے اندر آتا ہے پورے میں۔ تو بہرحال یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، یہ بنیاد ہے۔ جس بندے کے پاس اللہ کا ڈر موجود ہے، وہ جہاں کہیں بھی اسے پرواہ ہی نہیں، وہ ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور جس کے دل میں ڈر نہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، گناہ کا کام کرے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی ٹھہر کے حق بات کرے گا، سچی بات کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ قول سدید کا جو لفظ ہے، یہ ہے تو 2 لفظوں پر مشتمل، لیکن بڑا ہی جامع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ سچی بات کہنی ہے، سچی بات سے مراد یہ ہے کہ جو حق پر مبنی ہو، سچ پر مبنی ہو، انصاف پر مبنی ہو، خیر خواہی پر مبنی ہو،
ایسی بات جس کا دنیا اور آخرت میں نفع ہو، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ جھوٹ بول کے کوئی پیسے کما رہا ہے یہ جائز نہیں، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کا نفع ہو۔ جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اچھی بات کہنی ہے، سیدھی بات کہنی ہے، ڈبل میننگ، زو معنی گفتگو نہیں کر، بے حیائی پر مشتمل گفتگو نہیں کرنی، دو نمبری فراڈ کوئی ایسا زبان سے نہیں نکالنا، بالکل سیدھی بات۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف زبان سے سیدھی بات کہنا کافی نہیں ہے، نیت بھی سیدھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات بندہ بات کوئی کہہ تو صحیح رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، اس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو بات زبان سے بالکل سیدھی کہہ رہے ہو تمہاری نیت بھی صاف ہونی چاہیے، نیت بھی سیدھی ہونی چاہیے، اور جب نیت سیدھی ہوگی تو تب سیدھی بات کا فائدہ ہوگا۔ نیت میں خلوص ہوگا تو لفظوں کے اندر بھی وزن پڑے گا اور اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو قولوا قولا سدیدا، بالکل سیدھی بات، سچی کھری بات، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، زو معنی گفتگو، ہیر پھیر کی ضرورت ہی کیا، فراڈ کی ضرورت ہی کیا۔ اور یہاں اس آیت کی اہمیت کو آپ اس لیے اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس خطبہ نکاح میں ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے۔ اب ویسے تو سب ایمان والے وہاں جمع ہوتے ہیں، 10 20 50 100 لوگ نکاح کے وقت، لیکن اس وقت خاص طور پہ ان دو، لڑکا لڑکی کو اور ان دو فیملیز کو خطاب ہوتا ہے جو ایمان والے وہاں بیٹھے ہیں جو نکاح کر رہے ہیں، کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا، لڑکے والوں تم بھی اللہ سے ڈرنا، زیادتی نہ کرنا، لڑکی والوں تم بھی ڈرنا اللہ سے، کوئی زیادتی نہ کرنا، غلط بات نہ کہنا، غلط سائڈ کسی کے نہ لینا، اور عورت اور مرد کو تو جن کی شادی ہے ان کو تو خاص طور پہ خطاب ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو گے، اللہ سے ڈرو گے، تمہارا گھر بسے گا، تمہارا یہ نکاح تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ ہو، خیر و برکتیں تمہارے گھروں میں لائے، اور پھر جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ شادی شدہ زندگی میں سچ بولنے کی بڑی اہمیت، ویسے تو ہر میدان میں ہی ہے، لیکن میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے سچ بولنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتبار ختم ہو جائے گا، اور جو نکاح کا رشتہ ہے یہ رشتہ ہی ایسا ہے جو اعتماد پہ قائم ہوتا ہے، یہ محبت اعتماد پہ قائم ہوتی ہے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے تو اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہے، پھر ایک چھت کے نیچے تو رہیں گے لیکن ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور، چہرے ایک دوسرے سے دور، دل ایک دوسرے سے دور، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب جھوٹ بولے۔ تو اللہ سے انسان جب ڈرے گا تو سچ بولنا بھی آسان ہو جائے گا، سیدھی بات کہنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات بھی بڑی تاکید کے ساتھ بتائے گی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور سیدھی بات کہو، سچی بات کو، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آدمی کے دل میں یہ بات ہوگی میں نے سچ بولنا ہے، وہ غلط کام کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ کہے گا اگر میں غلط کام کروں گا تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، جبکہ جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں۔ تو اس لیے وہ ایسا کام کرے گا بھی نہیں، اگر کبھی ہو جائے گا تو انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے کہ غلطی ہوگی مجھ سے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 70 تھی سورۃ احزاب کی، جس کا مختصر سا مفہوم ہم نے پڑھا۔ اب جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ استغفار پڑھے۔ یہ توبہ کا جو لفظ آپ کو عربی میں نظر آ رہا ہے نا، یہ توبہ عربی میں بہت بڑی خوشخبری دینے کے لیے لفظ استعمال، بہت بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ تو کیا بتایا گیا؟ جس کے اکاؤنٹ میں، جس کے نامہ اعمال میں، جس کے صحیفے میں، جس کے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہو۔ یہ نہیں کہا گیا جس کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے ہوں گے، ڈالر ہوں گے، پاکستانی روپیہ زیادہ ہوگا اس کے لیے خوشخبری، نہیں نہیں، یہ پیسہ ملنا خوشخبری کی بات تھوڑی ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ انسان کے نامہ اعمال میں استغفار ہو، کثرت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگتا ہو، گناہوں سے استغفار کرتا ہو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نے جب گناہ کوئی نہیں کیا تو استغفار کس چیز کا کریں۔ جس بندے کا نظریہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، اس سے بڑا مجرم اور ہو کون سکتا ہے؟
یعنی وہ اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتا. اور اگر بالفرض کوئی بندہ گناہ نہ بھی کرے تب بھی استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی استغفار کر رہے ہیں دن میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ. اور قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا، وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غالباً نوح علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ سورہ نوح کے اندر ہی ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو. اگر تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا واستغفروا ربکم استغفارا، اپنے رب سے خوب معافیہ مانگو، استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے نتیجے میں استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، قحط ختم کرے گا، برکتیں آئیں گی، خوب فصلیں ہوں گی، زراعت خوب پروان چڑھے گی، اللہ تعالیٰ خوب ترقیاں دے گا، خوب معیشت زوروں پہ ہوگی. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ خوب اولاد دے گا، اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دیں گے، کس وجہ سے؟ استغفار کرنے سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات عطا فرما دے. اتنی بڑی بات. تو اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں استغفار خوب کرنا چاہیے. استغفر اللہ کافی ہے. اپنی زبان میں کہہ دیں یا اللہ معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما. چلتے پھرتے سفر کرتے آتے جاتے پڑھ سکتے ہیں دن میں، بڑا ہی آسان نسخہ. اچھا، یہ تیسرے نمبر پر جو آج ہم دعا پڑھیں گے اسے کہتے ہیں سید الاستغفار. یہ دعاؤں کی کتاب میں، نماز والی کتاب میں 5ویں کلمے کے نام سے بھی مشہور ہے، لیکن ساری کتابوں میں نہیں ہوتا، کچھ میں ہوتا ہے. اس کے الفاظ دیکھیں پھر اس کی فضیلت پڑھتے ہیں. اللہم انت ربی، اے اللہ، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. وانا عبدک، اور میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں. اور وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں حسب استطاعت تیرے تجھ سے کیے ہوئے عہد اور تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر بھی قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں اپنے عمل کی برائی سے پناہ مانگتا، یعنی ما صنعت، جو کام میں نے کیا برا، اس کے شر سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. میں نے گناہ کیا، گناہ کی نحوست ہوتی ہے، اللہ اس نحوست سے مجھے بچا لے. گناہ کے بدلے میں جو عذاب دنیا میں تو مجھے دے گا اس سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کے عذاب سے بچا لے. تو ابو لک بنعمتک علیہ، ٹھیک ہے، اور میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. ابو، میں اقرار کرتا ہوں، لکا، تیری، بنعمتی کا، یہ دوبارہ پھر آئے گا، تیری نعمتوں کا، علیہ، مجھ پر، جو تیری مجھ پر نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں. یا اللہ تو نے بہت نعمتیں مجھے دی ہیں. اور وہ ابو لک بذنبی، یا اللہ میں گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، مجھ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں. فغفر لی، تو مجھے معاف فرما، تو مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور بے شک تو ہی صرف گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. لفظی ترجمہ ہے، لا یغفر، نہیں بخش سکتا، ذنوبا، گناہوں کو، الا انت، مگر تو ہی، تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے ہوتے ہیں. کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، انسان کتنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. اور یہی بے بسی انسان کی اللہ کو بہت پسند ہے، کہ جب بندہ اپنے آپ کو اتنا لاچار اور بے بس ظاہر کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اتنا پسند ہے کہ اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے. اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، وہ بھی جنتی ہے. تو کتنی زبردست دعا ہے. 5واں کلمہ ہم صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، صبح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. دن میں جب یاد آ جائے تو پڑھ لیں، اللہ میں نے صبح پڑھنا تھا بھول گیا، شام کو پڑھنا تھا بھول گیا، اب مجھے یاد آ رہا ہے. تو بڑی فضیلت ہے اس کی. تو بہرحال یہ کلمہ اکثر لوگوں کو ویسے یاد ہی ہوتا ہے، ظاہر نماز کی کتاب میں ہوتا ہے. ایک اور دوسرا کلمہ ہوتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، وہ والا کلمہ. اس کی فضیلت کیا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ والا جو کلمہ ہے اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت ہے.
اور فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو اس لیے ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، آج دو غزوات کا ہم نے ذکر کرنا ہے، ان میں سے ایک ہے غزوہ حنین اور اوطاس۔ اچھا، غزوہ حنین جو ہے اس کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، ٹھیک ہے، غزوہ حوازن بھی اس کو کہتے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق ہجرت کے 8ویں سال 10 شوال کو پیش۔ اس کا مختصر سا قصہ کچھ یوں ہے کہ حنین مسجد حرام سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے، جہاں قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے۔ جب ان لوگوں کو فتح مکہ کا علم ہوا تو انہیں یہ خیال آیا کہ مسلمان شاید اب ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اس لیے ان لوگوں نے اس سلسلے میں آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ لوگ حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے اور ہزاروں کفار کے ساتھ حنین کے قریب مقام اوتاس میں اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ حنین اور اوتاس کی پہاڑیوں، گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپ کر بیٹھ گئے، تاکہ جب مسلمان اس راستے سے آئیں تو مسلمانوں پر وہ یک بار ہی حملہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو تحقیق کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حدر، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی حدرد کو مقام حنین کی طرف بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، بات تو بالکل سچی ہے، ایسا ہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ عہد نبی کے تمام غزوات کے مقابلے میں اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے بعض مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم لوگ ہی غالب آئے۔ یعنی انہوں نے بھروسہ اللہ پر کرنے کی بجائے، کچھ نئے جو نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے بھروسہ اللہ پر کرنے کی بجائے کس پر کر لیا؟ تعداد پر بھروسہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو جملہ پسند نہیں آیا کہ میرے اوپر بھروسے کی بجائے بھروسہ کس پہ ہے؟ ہتھیار، بھروسہ کس پہ ہے؟ تعداد۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، تلوار پہ، اسلحے پہ، ٹیکنالوجی پہ، یہ کافروں کو بھروسے ہوتے ہیں۔ مومن ہے تو بے تیغ میں لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات ہے۔ غزہ کے اندر دیکھ لیں، افغانستان میں اس سے پہلے جنگ ہوئی، دیکھ لیں، تو اہل ایمان کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کو جب یہ جملہ پسند نہیں آیا تو پھر جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو شکست ملی۔ اس شکست کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ نہ تجربہ کار اور نو مسلم نوجوان لشکر کے آگے آگے تھے۔ جب یہ لوگ حنین کے قریب پہنچے تو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے کفار نے اچانک ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور مسلمانوں کی فوج بکھر گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ کرام باقی رہ گئے۔ آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خوب بلند آواز سے شعر پڑا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، اور میں، تم جانتے نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اتنے بڑے سردار اور بہادر کا بیٹا ہوں۔ بیٹا پوتے تھے ویسے تو عبد المطلب کے، لیکن وہ بیٹا بھی کہہ دیا ہے محاورہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے ذریعے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا، اور تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اتنی بہادری کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمن میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور۔ شکست کے بعد کچھ کفار مقام اوتاس، کچھ مقام نخلا، کچھ طائف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اوتاس اور مقام نخلا کی طرف چند صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ صحابہ کرام وہاں تشریف لے گئے اور وہاں بھی کفار کو شکست ہوئی۔ اچھا، کچھ باتیں ہیں جو یاد رکھنے کی، ان میں ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس غزوے میں کل تعداد ہے 12,000، جن میں سے 2,000 مسلمان فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے، اور کفار کی تعداد 20,000 تھی۔ اسی غزوے میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، اور مزید یہ کہ اس جنگ میں 6,000 کفار گرفتار ہوئے، جن میں سے ہر ایک کو انتہائی احترام اور اعزاز کے ساتھ آزاد کر دیا گیا۔ مال غنیمت میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی ملی، جن کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلا غزوہ ہے غزوہ طائف۔ غزوہ طائف ہجرت کے 8ویں سال شوال کے مہینے میں ہی ہوا، یعنی 8 ہجری کو ہی۔ غزوہ حنین میں شکست کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کے ساتھ طائف چلا گیا، یعنی ادھر سے ہی ایک جو جمگٹا تھا وہ طائف چلا گیا۔ وہاں اس نے 1 سال کا غلہ جمع کر لیا اور قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر 1,000 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام منجنیق کے ذریعے کفار کے قلعے پر پتھر برساتے اور کفار قلعے کی دیوار پر چڑھ کر مسلمانوں کی طرف تیر پھینکتے تھے۔ صحیح قول کے مطابق 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا، لیکن وہ لوگ قلعے سے باہر مقابلے کے لیے نہیں آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ اس غزوے میں کل 12 مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ تھا غزوہ طائف کا مختصر سا تذکرہ۔
تو اس کے بعد ہم اپنے آخری پورشن کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں عربی سے متعلق کچھ چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ عربی بول چال، المہن، پیشے، پیشے ہوتے ہیں نا، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، آج ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ محتمم جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر، منتظم، اس کو کہتے ہیں مدیر۔ استاذ کو کہتے ہیں عربی میں معلم، مدرس۔ حلوائی کو عربی میں کہتے ہیں حلوائی کے، ٹھیک ہے۔ اور جو ناظم کتب خانہ ہوتا ہے، جو مکتبے کا، کتب خانے کا، لائبریری کا جو انچارج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں امین المکتبہ۔ اور جو براڈ کاسٹر ہے اس کو کہتے ہیں موزیاں، ٹھیک ہے۔ اور درزی کو خیاط بولتے ہیں، لوہار کو حداد بولتے ہیں، اور خزانچی کو امین الصندوق، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صندوق جو ہوتی ہے، بکسا جس کے اندر وہ خزانہ ہوتا ہے، یہ محاورتاً بولا جا رہا ہے، تو اس کا جو امین ہوتا ہے اس کو، خزانچی کو امین الصندوق بولتے ہیں۔ اور نعت خواں کو منشد، خطاط کو خطاط کہتے ہیں، فائر بریگیڈر کو اطفائیون کہتے ہیں، بجھانے والا، اور جوکر کو محرجن کہتے ہیں، اور نائی کو حجام یا حلاق کہتے ہیں، سبزی فروش کو خضریون کہتے ہیں، سرجن کو جراح بولتے ہیں، اور ویٹر کو خادم یا نادل بولتے ہیں، لیکچرر کو محاضر، کمہار کو خزاف، اور ٹی ٹی، ٹی ٹی کیا ہوتا ہے جی؟ ٹکٹ چیکر، ٹھیک ہے۔ اور ٹکٹ چیک کرنے والا جو ہوتا ہے جابی اس کو بولتے ہیں، اور قصائی کو قصاب یا جزار بولتے ہیں، لکڑ ہارے کو خطاب بولتے ہیں، اور نان بائی کو خباز بولتے ہیں، روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے۔ موچی کو اسکافیون بولتے ہیں، اور مستری کو قناؤن بولتے ہیں، تعمیر کرنے۔ یہ آج کا سبق نمبر 21 ہمارا پائے تکمیل کو پہنچا دو الحمدللہ۔ تو ہمارے 19 سبق باقی ہیں۔ اس سلسلے میں اب کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، باقی اس سبق کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں تک بھی اس پر آپ پہنچائیں۔ میں سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔